غالب کا ذکر نہ آئے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ آج ہمیں ادب میں جو جدت اور شوخی نظر آتی ہے وہ انہی کی مرہون منت ہے۔ اگرچہ ان کے بہت سے ہم عصر شعراء نے بڑا نام پیدا کیا، لیکن جو مقام انہیں ملا شاید وہ کسی اور شاعر کو نصیب نہیں ہو سکا۔ شاعری کے علاوہ ان کی نثر جو کہ ان کے خطوط ہیں اردو ادب میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ یہ خطوط جو انہوں نے 1847 سے 1869 کے درمیان اپنے احباب کو لکھے، آج 1.5 صدی گزرنے کے بعد بھی ایک ادبی سرمایہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ بعض اردو زبان کے اساتذہ کے مطابق اگر وہ شاعری نہ بھی کرتے اور صرف یہی خطوط لکھ جاتے تو بھی ان کا آج یہی مقام ہوتا جو شاعری کے بعد ہے۔ ان خطوط میں شوخی اور ظرافت کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کی اسی شوخ طبیعت کے حوالے سے بہت سے دلچسپ واقعات اور ادبی لطائف بھی مشہور ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ان کی زندگی کے کچھ ایسے ہی واقعات شیئر کریں گے۔ دوستو، یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر دلی دربار میں مشاعرے منعقد کروایا کرتے تھے۔ وہ خود بھی شاعر تھے اور ابراہیم ذوق کو اپنا استاد مانتے تھے۔ اسی نسبت کی بنیاد پر دربار میں انہیں کافی اونچا مقام حاصل تھا۔ غالب بھی ان مشاعروں میں شریک ہوتے تھے، لیکن ان کو دربار میں وہ اہمیت حاصل نہیں تھی جو ابراہیم ذوق کو حاصل تھی۔ بعض محققین کے مطابق غالب اور ذوق میں اسی وجہ سے کافی چپکلش اور نوک جھوک بھی رہتی تھی۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار ذوق پرانی دلی کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ غالب کی ان پر نظر پڑ گئی۔ انہوں نے شرارتاً ذوق پر فکرہ کسا کہ ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ ذوق نے مصرع سن لیا لیکن جواباً کچھ نہ بولے۔ غالب نے دوسری بار مصرع دہرایا، ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہنس پڑے۔ ذوق کافی شرمسار ہوئے لیکن وہاں سے خاموشی سے چلے گئے اور اس بات کی شکایت بہادر شاہ ظفر سے کر دی۔ کچھ عرصہ بعد دربار میں مشاعرہ منعقد ہوا تو اس میں غالب بھی مدعو تھے۔ بادشاہ نے مشاعرہ شروع کرنے سے پہلے کہا، کچھ لوگ ہمارے استاد پر بڑے فکرے کس رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ایسا ممکن نہیں، تو ذوق کے ایک شاگرد بول اٹھے کہ غالب نے ذوق پر جملہ کسا ہے۔ بادشاہ نے جب غالب سے دریافت کیا تو وہ بولے، یہ تو میری ایک غزل کے آخری شعر کا پہلا مصرع ہے۔ بادشاہ کو شک گزرا تو انہوں نے درخواست کی کہ پورا شعر سنایا جائے۔ غالب نے شعر سنایا، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ لوگوں نے بڑی داد دی لیکن ذوق اچھی طرح جانتے تھے کہ غالب نے اس پر کوئی غزل نہیں لکھی۔ انہوں نے کہا اگر یہ غزل کا آخری شعر ہے تو باقی غزل بھی ہوگی، وہ بھی سنائیے۔ چنانچہ غالب نے وہیں بیٹھے بیٹھے فی البدیہہ پوری غزل سنا دی اور بہت داد وصول کی۔ اس غزل کے چند اشعار کچھ ایسے تھے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اسی کا آخری شعر یہ تھا کہ ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ دوستو، ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انگریز حکومت نے 1842 میں دہلی کالج کا انتظام سنبھالا تو انہیں عربی اور فارسی کے اساتذہ درکار تھے۔ اس وقت حکومت ہند کے سیکرٹری مسٹر نوسمن تھے۔ وہ دلی آئے اور فارسی استاد تلاش کرنے لگے۔ لوگوں نے انہیں مرزا غالب کے متعلق بتایا تو انہوں نے بلاوا بھیج دیا۔ دوسرے دن غالب نے درباری سوٹ زیبتن کیا اور پالکی میں سوار ہو کر بڑے ٹھاٹ سے مسٹر ٹامسن کی کوٹھی پر جا پہنچے۔ کافی دیر تک پالکی میں بیٹھے رہے لیکن کوئی انہیں لینے نہ آیا۔ ایک جمیدار نے پالکی سے نہ اترنے کی وجہ پوچھی تو بولے، میرا استقبال اعزاز کے ساتھ ہونا چاہیے اور سیکرٹری کو خود باہر آنا چاہیے۔ جمیدار نے اندر جا کر سیکرٹری صاحب کو اطلاع دی تو وہ باہر آئے اور کہا، جب آپ دربار گورنری میں تشریف لائیں تب آپ کا استقبال کیا جائے گا، ابھی آپ نوکری کے لیے آئے ہیں، ابھی آپ کو تعظیم نہیں دی جا سکتی۔ غالب نے یہ جواب سنا تو بولے، میں سرکار کی ملازمت کو باعث اعزاز سمجھ کر آیا ہوں، اس لیے نہیں آیا کہ پہلے والے اعزازات بھی گنوا بیٹھوں۔ ٹامسن نے کہا، یہ ہماری آئینی مجبوری ہے، لیکن غالب وہاں سے واپس چلے گئے اور یہ نوکری نہیں کی۔
دوستو مرزا غالب بلا کے بادہ نوش تھے. کوئی دن ایسا نہ ہوتا جب وہ شراب نوشی نہ کرتے. ایک بار حالات اتنے خراب ہوئے کہ بوتل نہ ملی. کافی تگ و دو کی لیکن جب کہیں سے کوئی انتظام نہ ہوا تو نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد کی طرف چل نکلے. ان کے ایک ہندو شاگرد کو جب علم ہوا کہ آج مرزا صاحب کو بوتل میسر نہیں تو اس نے کہیں سے کچھ انتظام کر لیا اور بوتل لے کر سیدھا مسجد ہی پہنچ گیا. مرزا اس وقت سنتیں ادا کر چکے تھے اور جماعت کھڑی ہونے والی تھی. شاگرد نے مسجد کے باہر سے ہی انہیں بوتل دکھا کر اشارہ کیا. انہوں نے بوتل دیکھی تو وہیں سے باہر آ گئے. اسی دوران کسی بے تکلف نمازی نے پوچھا کہ بھیا فرض تو پڑھ لو، جانے کیوں لگے ہو؟ مرزا نے کہا جا اس لیے رہا ہوں کہ جس چیز کی دعا کرنے آیا تھا وہ تو سنتوں میں ہی پوری ہو گئی. ان کی شراب نوشی کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ ایک بار کسی جاننے والے نے ان کے سامنے شراب کی مذمت کی اور کہا کہ شرابی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ سن کر مرزا صاحب بولے ارے میاں جس کو شراب میسر ہے اس کو اور کیا چاہیے. دوستو مرزا غالب کو آم بھی بہت پسند تھے. آموں کے حوالے سے ان کے کئی دلچسپ واقعات مشہور ہیں. ایک بار برسات کے موسم میں بہادر شاہ ظفر اور کچھ احباب آم کے باغات کی سیر کر رہے تھے. مرزا بھی موجود تھے اور بہت للچائی ہوئی نظروں سے آموں کو دیکھ رہے تھے. بادشاہ نے دیکھا تو دریافت کیا کہ مرزا اتنے غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے فوراً ہاتھ جوڑ کر کہا حضور کسی بزرگ کا قول ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. میں بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی آم پر میرا یا میرے باپ دادا کا نام تو نہیں لکھا ہوا. بادشاہ نے یہ سنا تو ہنس پڑے اور مرزا کو کافی مہنگے آم تحفے میں بھجوا دیے. اسی طرح ایک بار مرزا اپنے ایک دوست حکیم رضی الدین کے ساتھ بیٹھے تھے. حکیم صاحب کو آم پسند نہیں تھے. کچھ دیر بعد وہاں سے گدھا گزرا. وہیں پر ایک آم کا چھلکا گرا پڑا تھا. گدھے نے چھلکے کو سونگھا اور آگے بڑھ گیا. حکیم صاحب مسکرائے اور بولے دیکھو آم ایسی چیز ہے جسے گدھا بھی پسند نہیں کرتا. مرزا جھٹ سے بولے بالکل، گدھوں کو آم پسند نہیں ہوتے. دوستو ان واقعات کے علاوہ مرزا غالب کی زندگی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کئی ایسے دلچسپ واقعات بھی جڑے ہیں جنہیں آج ادبی لطائف کا درجہ حاصل ہے. جیسے کہ ایک بار کسی کی جھوٹی گواہی پر انہیں قید ہو گئی. رہا ہوئے تو اپنے ایک دوست میاں کالے صاحب کے گھر آ کر رہنے لگے. ایک دن انہی کے ساتھ بیٹھے تھے کہ کسی نے آ کر رہائی پانے کی مبارکباد دی. مرزا نے کہا ارے بھیا کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ گورے کی قید سے آزاد ہوا ہوں تو کالے کی قید میں آ گیا ہوں. ایک بار سید سردار شام کے وقت غالب کے ہاں تشریف لے آئے. تھوڑی دیر بعد جب وہ جانے لگے تو اندھیرا ہو چکا تھا. جب وہ جوتے پہننے لگے تو غالب نے شمعدان اٹھا کر ان کے قریب کر دی. سردار صاحب بولے ارے تم کیوں تکلیف کرتے ہو، میں جوتا خود ہی پہن لوں گا. غالب فوراً بولے ارے میں تو اس لیے شمعدان لایا ہوں کہ کہیں آپ میرا جوتا نہ پہن جائیں. ایک بار ایک شاگرد سے فرمانے لگے کہ جب میں مر جاؤں تو کہیں سے پرانا کفن ڈھونڈ لانا اور مجھے اسی میں دفنانا. شاگرد نے پوچھا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مرزا بولے ارے میاں جب منکر نکیر آئیں گے تو پرانا کفن دیکھ کر واپس چلے جائیں گے کہ اس سے تو پہلے ہی سوال جواب ہو چکے. دوستو برہان کاتے ایک فارسی کی لغت تھی جس میں سے مرزا غالب نے بہت سی غلطیاں نکالی تھی. اس وجہ سے بہت سے لوگ غالب کے مخالف ہو گئے تھے اور انہیں خطوط میں گالیاں دیتے تھے. ایک بار کسی نے خط میں انہیں ماں کی گالی دی تو مسکرا کر بولے اس آدمی کو گالی دینے کا سلیقہ بھی نہیں ہے. بوڑھے آدمی کو ماں کی نہیں بلکہ بیٹی کی گالی دیتے ہیں تاکہ اسے غیرت آئے. اسی طرح جوان آدمی کو اس کی بیوی کی اور بچے کو ماں کی گالی دی جاتی ہے کیونکہ وہ اس عمر میں انہی خواتین سے مانوس ہوتے ہیں. مرزا صاحب جس کوٹھڑی میں اپنا ڈیرا جماتے تھے وہ نہایت تنگ و تاریک تھی. گرمیوں کے موسم میں صبح سے دوپہر تک وہ اسی کوٹھڑی میں بیٹھتے تھے. ایک بار رمضان میں دوپہر کے وقت ان کی اس کوٹھڑی میں ان کے ایک دوست مولانا آزردہ آ پہنچے. مرزا اس وقت تاش کھیل رہے تھے. مولانا نے دیکھا تو کہا ہم نے سنا ہے رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. مرزا نے فوراً جواب دیا جی آپ نے بالکل صحیح سنا، دراصل یہ وہی کوٹھڑی ہے جس میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے. میر مہدی مجروح مرزا غالب کے ہم عصر شاعر تھے اور سید تھے. ایک دن مرزا کی طبیعت خراب تھی تو میر صاحب ان کے پاؤں دبانے لگے. مرزا نے جھٹ ان کا ہاتھ پرے کیا اور کہا آپ سید ہیں کیوں مجھے گناہگار کرتے ہیں؟ لیکن انہوں نے ہاتھ نہ ہٹائے اور کہا آپ اس کام کی اجرت دے دیجیے گا. مرزا صاحب خاموش ہو گئے. کچھ دیر بعد جب وہ جانے لگے اور اپنی اجرت کا مطالبہ کیا تو مرزا فوراً مکر گئے اور کہا میاں کون سی اجرت، آپ نے میرے پاؤں دابے اور میں نے آپ